بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر قسم دی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلالی والاکرام دی ذات گرامی دے واسطے درود و سلام ہون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی دے واسطے میں سب تو پہلا اپنے برادر جناب قاری نعیم صاحب دا شکریہ ادا کرنا کہ جنہ دی دعوت میں آیا اور ایتھے آ کے الحمدللہ کچھ ایسے چہرے نظر آئے یا آ رہے نے جنہاں نو ویکھنا چاہندے ساں تے اللہ پاک نے آج
اس پروگرام دے توسط دے نال انہاں دی زیارت نصیب فرمائی۔ اگرچہ میں اردو زبان دا خطیب ہاں، لیکن انشاءاللہ اپنے پائی دے حکم دے مطابق پنجابی چ گفتگو کراں گا تاکہ میری بات سمجھ آئے، اور میری پنجابی بھی اردو ورگی ہونی ہے چاچا جی۔ اس بات دی بڑی خوشی ہے کہ آج دا پروگرام جامعہ تنویر القرآن توحید دے متعلق ہے۔ علماء کرام بڑی محبت دے نال، پیار دے نال اللہ تبارک و تعالی دے بارے چ بیان کر گئے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ حضرات کے ہاں گوش و گزار کروں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ مالک ہی توفیق دیتا ہے تو سارے کام سر انجام ہوتے ہیں، اور اگر رب نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کے کرم سے ہی ساری بات بنتی ہے، اور اس بات کو بھی سمجھ لینا کہ یہ رب نے ہم پہ فضل کیا، کرم کیا کہ ہم لوگ توحید والے بنے، اور اگر اس کا فضل ہوگا تو آخری وقت اگر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو انشاءاللہ ہمیں مالک جنت ضرور عطا کرے گا۔ یہ توحید والا کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب بندہ اس پہ اپنا عقیدہ بناتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں، اور وہ مالک جو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے عقیدے کے اعتبار سے اس روئے زمین پہ اگر اس بات کا کوئی اعلان کرنے والا ہے، کوئی اس کو ماننے والا ہے کہ رحمان عرش پہ ہے، تو اس روئے زمین پہ فقط اہل حدیث ہے، باقیوں کو غلطی لگی ہے۔ اور یہ بات میری نہیں، رب کے قرآن کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے، الرحمن الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان کہاں ہے؟ بولو رحمان کہاں ہے؟ عرش تے رب دا عرش کتھے وے؟ بولو آسمانہ تے۔ رب دا عرش کتھے وے؟ آسمانہ تے۔ رحمان عرش تے، عرش آسمانہ تے، رحمان عرش تے۔ اسی رحمان نو پکارنے ہاں، رب کو لو مانگنے ہاں،
جیڑے احباب جیڑے حضرات اے کہندے نے کہ رب ہر جگہ چے ہر چیز ویچے او اپنے عقیدے دی اصلاح کرن، اے جہمیہ دا عقیدہ ہے، اے اہل سنت دا عقیدہ نہیں۔ پنجاب والیو تیانو میری گل نال اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بیٹھ کے کتاب و سنت دے دلائل دے نال میں واضح کراں گا کہ رحمان کتھے وے؟ بولو۔ حدیث جاریہ مشہور ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کولم دینے آ کر کے فرمان لگے محبوب کائنات منو ذرا جواب دینا، میری ایک لونڈی ہے جڑی بکریاں چار دی ہے، آج میں انہوں تھپڑ ماریا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر میں انہوں آزاد کرنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا انہوں میرے کو لے کر کے آ جا۔ نبی علیہ السلام دے کول انہوں لے کر کے آئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا درا، اللہ دے رسول دا سوال کیے این اللہ، اللہ کتھے وے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات کتھے وے؟ تے کی جواب دیتا؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان والنو اشارہ کیتا ہے، جدو آسمان وال اشارہ کیتا فرمایا میرے بارے چ تیرا کی خیال ہے؟ تو اگوں گواہی دین دیئے کہیں دیئے میں اس چیز دا اعلان کرنیاں تُسی اللہ دے رسول جے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا دع فَإِنَّهَا مُؤْمِنَا، اینو آزاد کر دے، مومنہ لونڈیے۔ رب کتھے وے؟ عرش تے، احاطہ بکل شیئن علما، رب اپنے علم دے اعتبار دے نال ہر چیز نو محیط کیتا ہے، علم دے اعتبار دے نال تیرے قریب ہے، جس وقت بھی تو پکارو تیری پکار نو سن دے، تو جدو بھی بلاویں جدو بھی منگے او تینو عطا کر دے۔ رحمان دے بارے چے سمجھنا پائے گا، جڑے غلط نظریات معتزلہ جہمیہ یا دوسرے عقائد دے منن والیاں تو دوری اختیار کرنی پے گی۔ رب تیری ہر وقت سن دے، تیرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ زور سے بولیں، ذرا پیار سے بولیں، اس مالک کو لو مانگ دے سہی تیرا اینا قریب ہے، مالک دا اگر میں اینا گلنا دا ترجمہ کرا، آجا مانگ لے جو تو چاہنا ہے، زور سے آجا مانگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا مالک کیوں شرمانا ہے، او در غیر دے کیوں تو جانا ہے، قولا الہ قولا الہ۔ ایتھے ایک میرا بیلی سندھی ملیا تے انہیں کہا کہ انہوں سندھی امدی بھی ہے کہ نہیں؟ میں کہا یار تو آئیں میں تیرے واسطے نال ترجمہ بھی کراں گا۔ اچھ گھری وٹھ جے کو چاہی تو جو مالکہ چو شرمائی تو در غیر کے چو رلائی تو چولا الہ قولا الہ۔ میں کوئی دور محل بنایا نہیں، میرے ملن دا کوئی کرایہ نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، قولا الہ، زور سے قولا الہ
الا اللہ، مالک کے دروازے پہ آ تو صحیح، مالک سے مانگ کر کے دیکھ تو صحیح۔ مالک اس وقت بھی دیتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے، ساری دنیا سو جائے، تیری کوئی پکار نہیں سنتا، رب پھر بھی تیری پکار کو سنتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہر چیز تے قادر ہے، ہر چیز تے۔ اور ساڈا نظریہ، ساڈا عقیدہ اے وے کہ انبیاء و رسل وچوں رب تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تو وہ کون نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو بعد جنہ دا مقام تے مرتبہ انبیاء و رسل چوں میں جناب محمد الرسول اللہ۔ او بھی ممکن ہے جدوں تو اونا نو آواز دیویں او سو جان، اونا نو پکارے او تیری پکار نو سن نہ سکن۔ دلیل دینا چاہنا، نبی علیہ السلام غزوہ مستلق چوں واپس آ رہے نے، صحابہ نال نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا رستے دے اندر پڑاؤ کر دیتا جائے، آرام کرنے آرام کرن تو بعد پھر اگے جاواں گے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جدوں آرام کرن لگے تے آپ نے فرمایا سارے سو جاؤ لیکن بلال جاگدا رہے گا۔ کون جاگے گا؟ بلال جاگے گا۔ بلال جاگ رہا ہے تے فرمایا بلال جاگ کر کے بیٹھنا، جدوں فجر دا ٹائم ہوئے منو اٹھا دینا، سانو جگا دینا۔ بلال کچاویں دے نال، اون دے کچاویں دے نال بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھ جاندے نے، لیکن نیند تو پاک بلال، بولو بلال نو بھی نیند، اگر نبی نو نیند آئیے تے بلال نو بھی نیند، ابو بکر نو بھی نیند، عمر نو بھی نیند۔ نیند تو پاک کون ہے؟ لا تأخذو سنۃ ولا نوم، نیند سے پاک کون ہے؟ وہ چلا گیا اردو والا، چلو یہ بھی چنگا ہوگا۔ نیند تو پاک کون ہے؟ رب نیند تو پاک ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے نیند آ گئی نا، صبح فجر دا ٹائم ہویا، صبح فجر دا ٹائم ہویا، بلال بیٹھیاں بیٹھیاں بلال نو بھی نیند آ گئی۔ جدو چھوٹے ہوندے سا نا تے ادو بساں بھی اداں دی ہوندیاں سن، انہاں چ قوالی ایک چلدی ہوندی سی، جب تک بلال اذان نہیں دے گا دن نہیں چڑھے گا۔ اسی بچپن جے گل سنی سی، جب تک بلال اذان نہیں دے گا دن نہیں چڑھے گا۔ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، جہاناں دا امام نبیان دے سردار نو بھی نیند آ گئی، سارے ستے نے، سورج نکل دے تے سورج دیاں شواواں نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک تے آ کر کے پیندیاں نے۔ اللہ دے پیاک پیغمبر جاگے تے ویکھیاں بلال نو، بلال ستا پیا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بلال گل کی ہے؟ بلال تو بھی سو گیا ہے؟ تے جواب کی دیتا محبوبہ جن نے تیانو نیند عطا کی تھی انہیں منو بھی بلال ستا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ نے پھر اس جگہ تے نماز پڑھی نہیں، اور فقہاء نے ایسے حدیث تے اپنا مذہب بیان کیتا۔ کسی نے کیا اگر فجر دے ٹائم بندہ ستا رہ جائے جدوں اٹھے ادو ہی نماز پڑھ لے۔ امام شافعی نے کیا یجوز التراخی، جائز ہے کہ بندہ اگے جا کے نماز پڑھے
کیونکہ نبی علیہ السلام نے اوتھے نماز پڑھی نہیں سی۔ بلال سونگے دن چڑھیا کہ نہ چڑھیا؟ بولو دن چڑھیا۔ لن تجد لسنت اللہ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ دے قانون اندر کوئی تبدیلی آمدی نہیں۔ نبی علیہ السلام زندہ حیات موجود نے، ٹائم دا پتہ چلیا نہیں، نیند آ گئی، وقت گزر گیا، نیند آ گئی، ٹائم گزر گیا، فجر دے ٹائم گزر گیا۔ ممکن ہے تو جنوں پکارنا چاہنا ہے، جدے کولوں منگنا چاہنا ہے، او سو جاوے، انہوں موت آ جائے۔ جیڑا سو جاوے انہوں وقت دا پتہ نہیں چلدا، جیڑا سو جائے او تیری گل نہیں سندا، تے جنہوں موت آ جائے او کیویں سن سکدا ہے؟ جنہوں موت آ جائے او تو بالاولا، بولو بالاولا نہیں سندا۔ اور اگر کوئی مشکل ٹائم آ جائے، مشکل وقت آ جائے، میں کہنا رب تو علاوہ اور کوئی حل کر سکدا نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ کہ مشکلاں ٹالن والی ذات ہے تے رحمان دی ذات ہے۔ دلیل دینا چاہتا نبی علیہ السلام دے کول حضرت خولہ ہوندیاں آ کر کے کی کہندیاں نے، اے محبوب کائنات۔ اور اگر میں امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں دو تین حدیثاں نو کٹھیاں کر کے بیان کراں تے پتہ یہ چلدا ہے کہ اماں جی خولہ جی دعائیاں تے انداز ایسی، کدی غصے دے اندر تے کدی مسکرا کے غصہ اندر اپنے خامن دے بارے چ بیان کر رہیاں نے تے کی کہندیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر ہون منوں اویس چھڑ رہا ہے، اویس بن سامت ہون منوں چھڑ رہا ہے، جس وقت میرا جسم بھی نرم ہو چکیا ہے، گوشت لٹکن لگ گیا ہے، ہڈیاں میریاں کمزور ہو گئیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے خامد نے میرے نال زہار کر لیا ہے، منوں جواب دو کیا منوں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نبی علیہ السلام دے سامنے اپنی گل رکھی ہے تے نبی علیہ السلام گل سنن تو بعد کوئی جواب نہیں کے دین دے۔ ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا، پیغمبر علیہ السلام ظہر دی نماز واسطے گئے، جدوں واپس آئے عادت مبارک سی آپ کہلولہ فرمایا کر دے، تے جدوں کہلولے دا ٹائم ہے خولہ بیٹھی ہوئی ہے، امی جی عائشہ نے ویکھیا، خولہ نے پھر گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے، کدی رون دیئے تے کدی دوسرا انداز اختیار کر دیئے۔ تے امی جی نے فرمایا کیسے لوگ نے جڑے میرے نبی نو آرام نہیں کرن دین دے، انی گل جس وقت گئی ہے خولہ اٹھ کے آسمان والوں ویکھ دیئے، اے اللہ جی میرے مسئلے دا اگر تیرے نبی نو علم نہیں، تو تے جاننا ہے، تینوں تے پتہ ہے، رب کائنات نے قرآن نازل کیتا ہے، قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ آجا منگلے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب وہاں کیوں
شرم نہ آئے ارے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھ یار ہوئی کہو لا الہ کہو لا الہ الا اللہ پھر اگے اللہ دے عرض گزار ہوئی بے مددی دی امداد ہوئی تے اجڑی پھر آباد ہوئی کہو لا الہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے نبی جیا کوئی جمیلہ نہیں رب ورگا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ پتہ چلیا مشکلہ کون ٹال دے اللہ تو علاوہ کوئی ٹال سکدا مشکل حل کر سکدا خولا دی مشکل حل کنے کی تھی بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار تے خولا آئی ہے لیکن جب تک قرآن نازل نہیں ہویا میرے محبوب پیغمبر نے کوئی جواب دیتا نہیں دیتا تے پتہ چلیا نبی زندہ حیات کسے دی سندا بولو ڈرو نہیں کسے دی سندا نہیں کسے دی مشکل نو اس طرح حل کردا نہیں غور کرنا درا اور اگر کسے نو موت آ جائے تے نبی بھی زندہ کردہ میں دلیل نہ گل کراں گا نبی بھی زندہ کردہ نہیں کیونکہ زندگی موت دا مالک کون ہے بولو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی موت دا مالک کون ہے نبی علیہ السلام غزوہ خندق دے موقع امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم دے اندر لے کے آئے نے امام نووی نے باب بنے ہیں باب قتل الحیات سپانو قتل کرن دا باب ایک بیان کیتا ہے کتاب الجنائز او دے اندر روایت آندی ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت خندق کھود رہے نے تے شام دا ٹائم ہویا تے چند نوجوان نبی علیہ السلام دے کول آئے تے ایک انصاری نوجوان کہندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر منو اجازت دیو میں اپنے گھر چلا جاواں آپ نے فرمایا وجہ کی ہے کہندا اللہ دے محبوب پیغمبر میں نویں شادی کیتی ہے منو اجازت دینا ساتھیاں نے سفارش کر دیتی اللہ دے رسول اینو اجازت دے دیو اپنے گھر چلا جاویں نبی علیہ السلام دے کول جدوں سفارش آ گئی تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے گھر چلا جا لیکن اپنے ہاتھ دے اندر کوئی لکڑی پکڑ کے کوئی نیزہ پکڑ کے چلا جا تیرے ہاتھ اندر کوئی چیز ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے وہ نیزہ پکڑا اور اپنے گھر کو چلا گیا جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا بیوی گھر کے دروازے سے باہر کھڑی سر پہ کپڑا بھی نہیں دیکھا تو غصہ آ گیا غصے میں نیزہ اس کو مارنے لگے آج تو ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے نا ہم تو موٹر سائیکل کے پیچھے بغیر پردے کے بٹھا کے گھماتے ہیں بازار کے اندر یہ کیا ہے یہ روشن خیالی ہے روشن خیالی نہیں یہ بغیرتی حضرت ہم آج یہ کرتے ہیں اس نے دیکھا غصہ آیا نیزہ یوں مارنے لگے اس نے کہا رک جا ذرا اندر جا کر کے دیکھ اندر گئے تو کیا دیکھا
جس جگہ پہ وہ بیٹھتی تھی آرام کرنے کی جگہ یا چارپائی جس جگہ پہ وہ بیٹھتی تھی وہاں پہ سانپ بیٹھا ہوا. اس نے نیزہ سانپ کو مارا, لا کر کے صحن میں گاڑ دیا. جب صحن میں گاڑا تو سانپ نے تڑپنا شروع کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, ہم نے دیکھا تھوڑی ہی دیر میں چند لمحات کے اندر پتہ نہیں کون سی چیز تھی, اس نے اس نوجوان انصاری کو زمین پہ پٹک دیا. وہ بھی تڑپنا شروع ہو گیا. اب ہمیں یاد نہیں ہے پہلے موت سانپ کو آئی یا اس نوجوان کو آئی, دونوں مر گئے. جب وہ ختم ہو گئے صحابہ کرام دوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول, وہ جو نوجوان آپ سے اجازت لے کر کے گیا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. صحابہ نے آگے بڑھ کے فرمایا, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی کو زندہ کر دے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ, نسائی کے ان یرد صاحبانا, ہمارے ساتھی کو رب واپس لٹا دے. بات دونوں نے ایک ہی بیان کی, بات ایک ہی تھی, ہمارا یہ ساتھی دوبارہ زندہ ہو جائے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جواب کیا دیا, آج جو یہ کہتے ہیں فلاں نے ساری روحیں واپس لٹا کر کے زندہ کر دی, کسی نے کہا میرے نام سے فلاں زندہ ہو گیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. کائنات کے امام نے فرمایا استغفروا لأخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کیجئے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, رب کے قانون میں کوئی تبدیلی آتی, بولو آتی نہیں. رب جو کرتا ہے, رب جس کو رکھے, جس کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر دے, دوبارہ وہ دنیا میں آ سکتا. یہ تو میرے صدیق نے فرمایا تھا. اگر ہم کہیں تو الزام ہم پہ لگاتے ہو, یہ میرے صدیق نے فرمایا تھا کہ اللہ اب آپ پہ دو موتیں جمع. نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا تو ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. پتہ چلا زندگی اور موت کا مالک کون ہے, رب العالمین ہے. اور اسی رب کو پکار, تو جب بھی پکارے گا تیری پکار کو وہ سنتا ہے. کہاں گیا وہ نوڑی ساتھی, اسے بتلانا چاہتا ہوں. انیا گر وری گر رب کھون تو وری گر, کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر. غائب ہو گیا جی, کدھر ہے؟ انیا گر وری گر, صبح گر شام گر, اللہ کون تو وری گر. بڑی مہربانی شفیع صاحب ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. یہ پتہ نہیں کوئی 15 سال کے بعد زیارت ہو رہی ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے. آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آئندہ بھی مجھے بلا لینا. انیا گر وری گر, صبح گر شام گر, گر مطلب مانگ, مانگ. انیا گر وری گر, صبح گر شام گر, اللہ کھون تو وری گر, کمزور عقل وارا کمزور کھونا گر. ترجمہ کراں بڑی جلدی سمجھو گے, کیونکہ پنجابوں میں ادھر جاندیاں نے جیاں گلاں. ہور مانگ, ہور مانگ, اللہ کو لو ہور مانگ, کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ. ایسے ہی ہے, کمزور آپ کو کیا دے گا, کمزور نہ
نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ارے بڑے بڑے طاقت والے بھی جب میرے رب کے مقابلے میں آئے، رب کائنات نے اس کو اپنی جنت بنانے کے باوجود قدم بھی زمین پہ رکھنے نہ دیا، پہلے ہی اٹھا۔ اس لیے مت غیر کے دروازے پہ جا، مت کسی اور سے مانگ، کہیں ایسا نہ ہو جب تیرا ہاتھ اٹھے تجھے موت آ جائے۔ تو پھر جب شرک ہو جائے گا تو شرک جنت میں آپ کو لے کر کے نہیں جائے گا۔ اور اگر تو واقعی عقیدے والا ہے تو نوٹ کرنا، جس کا عقیدہ پختہ ہے، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس بندے کو توحید والے کو ہی جہنم کے تھپیڑے مارے، آگ کھا کے جب نکالا جائے گا نا، جنت کی جب تھوڑی سی ہوا ٹھنڈی لگے گی وہ پچھلا سارا ہی بھول جائے گا۔ تو یہ برکت کس کی ہوگی؟ بولو، یہ توحید کی برکت ہوگی۔ اس لیے اس رب کو مانیے، مت غیروں پہ نظر رکھیے کہ فلاں بھی جانتا ہے، فلاں کے پاس بھی علم ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ پتہ چلا کہ رب کے علاوہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خزانے نہیں ہیں، بلکہ بات یہاں پہ وعدے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تینوں سمجھ آ جائے میری گل دی۔ نبی علیہ السلام دے کول آن والا کی کہندا ہے، ماشاء اللہ و شیطا، جو رب چاہے تے تسی جاؤ، ماشاء اللہ و شیطا۔ میرے پیغمبر نے سنن تو بعد کی فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، او تم منو اللہ دا شریک بنا رہے آئے۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، مگر جو اکیلا رب چاہے، جو اکیلا مالک چاہے، جو رب چاہے وہی ہوندا ہے۔ رب چاہے تے اپنے یوسف نو کھوچوں کڈ کے، غور کرنا درا، خزانیاں دا مالک بنا دیندا ہے۔ اے مرضیاں کی دیاں چل دیاں نے، اس رب دیاں چل دیاں نے۔ ایسے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جدوں کوئی سوال کیتا جاندا، اپنی مرضی دے نال جواب نہیں گے دیندے، بلکہ وحی دا انتظار کر دینے، کتے میری گل ٹکرا نہ جائے۔ وحی الہی دا انتظار کر دے۔ ذرا نوٹ کرنا، نبی علیہ السلام دے کول ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دین، ایک انا حبرا من الیہود، یہودیاں دا بہت بڑا مولوی آیا، آ کر کے کہن لگا ذرا جواب دینا، زمین دا ایو بقاع الارض خیرن، دنیا دا کیڑا ٹکڑا جڑا سب تو بہترین ٹکڑا ہے؟ نبی علیہ السلام کو جدوں نے پوچھے آنا کہ آپ نے فرمایا بہ جا، جبریل آئے گا، جبریل کو پوچھ کے تینوں جواب دواں گا۔ وہ بیٹھا ہویا ہے، پھر انہیں پوچھیا، فرمایا اسکت حتی یجیء جبریل، چپ کر کے بہ جا، جبریل نو آن دے، جبریل آئے گا، معلوم کراں گا، تینوں جواب دواں گا۔ جبریل آگئے، نبی علیہ السلام نے جدوں پوچھے آنا تے کہندا جی تسی زیادہ جان۔ فرمایا جبریل گل نہیں،
جڑا میں سوال کیتا ہے مینوں دا جواب چاہیے. جبریل چلا گیا. یہودی پھر بولیا کہ چپ کر جا ہنے ہی جواب ملے گا. جبریل واپس آیا تے بڑا خوش ہے. نبی علیہ السلام نے جدوں انہوں ویکھیا نا بڑا خوش ہے تے آپ نے فرمایا جبریل کی گل ہے پہلا بھی اللہ دے کول جاندا ہے لیکن اج بڑا تو خوش ہے. فرمایا گل اے وے دنوت من اللہ دنوان لم دنوت قط میں جلہ دے اینا نزدیک گیا ماں کدی میں اللہ دے اینا نزدیک نہیں سان گیا. نبی علیہ السلام دے دل دے اندر شوق مند گیا. پر میں کیف یکون ذالک یا جبریل جبریل کننا قریب چلا گیا ہے. پر میں اللہ دے محبوب پیغمبر بینی و بین اللہ 70,000 حجاب من نور میرے درمیان تے اللہ دے درمیان نور دے فقط 70,000 پردے رہ گئے. میں اتنا قریب چلا گیا. پر میں قریب تے تو ضرور گیا ہے لیکن میرے سوال دا جواب لے کے آیا کہ نہیں آیا. پر میں تیاڈے سوال دا جواب مل گیا ہے. غیر بکاء الارض مساجد اللہ دنیا دے روئے زمین تے جڑا بہترین ٹکڑا ہے وہ مساجد اللہ دے گھر نے. وَشَرُّ بُكَاءِ الْأَرْضِ أَسْوَاقُهَا تے جڑا بدترین ٹکڑا ہے وہ بازار نے. حضرت ابو ہریرہ تو امام مسلم نے روایت مختصر ایس الفاظ نال بیان کی تھی احب البلاد الاللہ مساجدها جڑے جگہ یا شہر یا علاقے رب نو زیادہ پسند نے وہ مسجدہ نے تے جڑے اللہ دے نزدیک شر والیاں جگہ نے وہ بازار نے. عرض کر رہا سا کہ نبی علیہ السلام بھی رب دے بارے کنے محتاط نے وہی آن لیے پھر جواب دین دینے تینوں کیویں جرات پیدا ہوئی تو رب نو چھڈ کے ایک عام آدمی دے بارے کہیں او منوں بیٹا دیندا ہے بیٹی دیندا ہے میری مشکل حل کردا ہے. رب کعبہ دی قسم ہے جس علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تو مشکل کشا کہنا ہے انہیں میدان عرفات اندر منگن والے نو کوڑے مارے اور بلکہ مارے نہیں کی کیا اگر تم میدان عرفات نہ ہوندا تے میں تینوں کوڑے مار دا. کیوں او لوگاں کولوں مانگ رہا سی مانگ رہا سی تو علی کولوں مانگنا رضی اللہ تعالی عنہ تو علی حجویری کولوں مانگنا میں سندھی چکواں تے انہاں نو پتہ چلنا او بولو میں پشتو چکینا ڈوڈا اوکھڑے انہوں پتہ چلنا پشتو نہ پوئے دے کیوں انہوں پشتو امدی میں انہوں چائنی چکواں نہیں خوما واللہ انہوں کوئی پتہ نہیں چلنا ہے اس کر کے کوئی چائنی جاندہ او ایتھوں دے رہن والا سی تے پنجابی بولدا ہوئے گا انگریزی نہیں سمجھدے ہونگے اللہ دے ولی نے اے تے رب دی ذات ہے. شہر پنجاب پڑھ دے ہوندے سن سندھی ویچ بول پنجابی ویچ بول انگریزی چاہے فارسی چ بول ایک رب سب دی پکار سندا وارو واری نہیں ایک وار سندا. کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی کی بات کو سنے وہ رب ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. زور سے بولے ایک دفعہ اور بولے فارسی چے بول یا بنارسی چے بول سرا کی چاہے عربی چے بول اے
ایک رب سب دی پکار سندا وارو واری نہیں ایکو وار سندا اونی کہندا ٹھہر جاؤ لاہور والیو تسی پہلا بولو وی پشور والیو اونی کہندا ٹھہر جاؤ بدین والیو تسی پہلا بولو وی پشین والیو اونی کہندا ٹھہر جاؤ قصور والیو تسی پہلا بولو وی پسرور والیو نیڑے نیڑے ہو جو ذرا دور والیو خاکی ناری چپ بولو نور والیو کدی نہیں اس نے کیا فلانا چپ تے فلانا بولے نہ لین نہ کی تار نہ تو تقرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار او جدوں بھی پکار او جدوں بھی پکار او پکار سندا ستار تے غفار تے قہار سندا زور سے بولے آپ جب بھی پکاریں وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے وہ رب ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بیٹھ کے بھی مچھلی کے پیٹ میں بند کوٹریوں کے اندر بھی جب پکارا گیا تو میرے رب نے یونس علیہ السلام کی بات کو اسی وقت سن لیا وہ رب ہے جب ساری دنیا سے تو کٹ جائے دنیا والے تجھ سے دور ہو جائے تو وہ تیری پکار کو سنتا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھنا آج کہتے ہیں فلاں کی سفارش یہ بھی نوٹ کرنا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا کہ کیا کہتا ہے غور کرنا ذرا نحنو نشفع اللہ بکا ہم اللہ کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں میرے نبی نے جب سنا تو کیا فرمایا اللہ 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 صحابہ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں چھت زمین پہ نہ گر جائے اللہ کے رسول اتنا گھبرا گئے فرمایا مجھے تم اس طرح سے کہتے ہو بلکہ میں اللہ کے سامنے سفارشیں کروں گا رب کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اگر قرآن سمجھ آ جائے تو پھر میرے لیے بھی دعا کر دینا کہ آج کے بعد میں غیر پہ اعتماد میں یہاں ایک مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں غیر پہ اعتماد غور کرنا رب کے علاوہ نبی پہ اعتماد کر لیں کہ وہ ہمیں بیٹا دے گا بولو جی ہیں کسی پتھر پہ یقین کر لیں بولو بتاتا ہوں کالا کپڑا لے کر کے گاڑی پہ باندھ لیں ہاں نظر لگ جاتی ہے یہ کالا کپڑا میری گاڑی کو بچائے گا سمجھو ذرا او وہابیو دیوبندیو بریلویو سمجھو اس بات کو کالا کپڑا تیری کلی گڈی نو بچاندا ہے او کدی انگریز دی ٹوٹا کمپنی نو نظر لگی بولو بولو ہونڈا کمپنی نو نظر لگ دی نہیں تیری لینڈ کروزر جتھوں چل دی ہے انہوں نظر لگ دی نہیں تیرے نالوں تے انگریزی سمجھ گیا انہیں کالیاں پٹیاں بنیاں نہیں تو سواری خریدن تو بعد کدی کالا کپڑا بندا ہے کدی چھتر بندا ہے کدی لتر بندا ہے کدی وڈے وڈے سنگ رکھدا ہے اور اگر کوئی بندہ دیہاتاں تے چلا جائے اور کوئی چیز نہ ملے تے ہانڈی نو مدیاں مار دیندا ہے کہندا ہن میری فصل محفوظ رہ جائے گی اور غور کرنا ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لینا پھر جدوں میں اپنے اہل حدیث نو ویکھنا بیان تے بڑا کردا ہے لیکن کہندا ناف پہ گئی ہے
سندھ چ اسی کہنے چھکی کہنے چھکی پہ گئی ہے ناف پہ گئی ہے ناف جی شاہ صاحب دا تویز بڑا کام کردہ او بن ناف تے بولو شاہ صاحب دا تویز بڑا کام کردہ ہے تے اسی تے بچپن تو سنن دے سا من اللہ کا تمیمتن فقد تسی بولو زور سے بولیں فقد اشرا کا حضرت بولو تے انہوں نے بھی پتا چلے فقد اشرا کا او شرک کردہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے دوسرے تے الزام جڑن والیا اپنے عقیدے تے غور کر اگر تیرا پختہ عقیدہ ہے تے پھر میں کہنا چاہنا توید بھی شفا دے سکدا بولو تویزاں وچ بھی شفا نہیں شفاواں کون دیندا ہے اذا مرضت فہوا او پڑھو درا فہوا یشفیل مل کے پڑھو فہوا کون یشفیل اج تو بعد عقیدہ کی ہوئے گا توید شفاعت دیندہ نہیں پتھر شفاعت دیندہ نہیں حجر اسود شفاعت دیندہ او تینو ایرانی پتھر جس دن تو ملے ہے کہیں دا جدن دا بنیا بڑیاں تاثیرانے بنگلے مل گئے کوٹھیاں مل گئیاں حضرت جی تارک صاحب تسی تے سمجھنے گے سکے اجنیاں منو ہون بلڈنگاں ملیاں نے جس دن تو اے پایا ہے کچھ عرصے تو بعد میں سفر تو واپس آیا بیٹا ملیا کہیں دا ابو جی ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گئے نے اچھا جی اسی دعا کرنے کچھ دنوں تو بعد کی پتہ چلیا ابو جی نے سارا سودی کاروبار کیتا سے آجوں بھی آکے کھڑے ہو گئے نے جڑے کہندے نے نیلامی کیتی جائے گی مال واپس لیا جائے گا پتہ چلے حجر اسود بھی اگر بن لیا جائے کڈ کے تیو بھی نفع نقصان دا مالک نفع دے سکدا نقصان دے سکدا آج سنو پسوری صاحب نہیں آ رہے آج میں ہی پسوری ٹھیک ہے لانا ہوتا وقت بھی کیوں جی رب نے موقع دیتا اگلے سال پھر ویکھاں گے صدو گے تے آ جاں گے نہیں تے آرام کران گے اچھا 2 سالاں دا ایڈوانس ہو جاوے کیوں جی اسی کہنے ہاں اے چیزاں جزا سزا دیاں مالک نہیں کون ہے جزا دینے والا شفا دینے والا وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا وہ تخت مصر پہ بٹھا دینے والا ایوب نے بیماری میں اسی کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا نبی رب کو لو منگ دے تے رب شفا تا کر دے میں کہنا منگنا نہیں پڑھنا نہیں بلکہ بن لینا غور کر میری گل تے منگنا رب کو لو منگنا زبان تو ذکر دا کرنا بن لینا لگی بھوک ہوئے تو روٹیاں بن لوئے ہیں حضرت بنن نال قاری صاحب گزارا ہو جائے گا بنن نال گزارا ہوندا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض میں
شفا دینے والا۔ اور اگلی بات نوٹ کرنا، میرا عقیدہ، میرا پیغام، رب نے سانو بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، دوویں اکھاں بھی، دونوں آنکھیں بھی۔ اور یارے نہ پٹھان بیلیاں دے کر کے نہ میں اردو بولن دیاں ویچ ویچ، ورنہ انج کر کے ویکھن دے سن، ہاں کچھ ہس دے سن پنجابی تو، اللہ معاف فرمائے۔ میں کہ تھوڑا جا تڑکا اردو دا لگدا رہے تاکہ اے بھی خوش رہن کہ تے اٹھ کے ہی نہ چلے جائیں۔ آنکھیں بھی نعمت ہے نا، اگر دونوں لے لے تو اس سے ذرا پوچھ، یا اللہ خیر، اگر لے لے تو اس رب سے پوچھ۔ یہ آخر میں سوالوں کے جواب دیں گے۔ آنکھیں بھی نعمت ہیں، اگر رب لے لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی نعمت۔ ہاتھ بھی، یہ ٹانگیں بھی، جس کے پاس نہیں ہے نا اس سے ذرا پوچھو کہ وہ بیچارہ قضائے حاجت کے لیے کیسے جاتا ہے۔ یہ سب نعمتیں ہیں، اور اولاد بھی نعمت ہے، گھر بھی نعمت ہے، سواریاں بھی، جہان کی ساری چیزیں نعمت ہیں، لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا۔ نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جن کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض میں شفا دینے والا۔ جو بات کرنا چاہتا ہوں کائنات کے لوگوں، رب ہی ہے آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دے یا دے کے واپس لے لے، دے دے یا دے کے واپس لے لے، رب اس چیز پہ قادر ہے۔ رب کے مقابلے میں مت کسی کو لایا کر، کوئی بھی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ غیر پہ اعتماد کرو گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، ابا جی سامنے پہاڑ ہے، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ پانی سے کس پہ اس نے اعتماد کیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ ابو جی نے کہا، بیٹا میرے رب کے علاوہ کوئی بچا سکتا؟ باتیں دونوں آپس میں کر رہے ہیں۔ مختصر عرض کرو، ابھی مکالمہ جاری تھا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ختم ہو گیا۔ باتیں کر رہے تھے تو اعتماد کس پہ کیا؟ پہاڑ پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آخری روایت بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی بات کو نوٹ کرنا کہ جس طرح آج ہم کہتے ہیں رب اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا، رب ایسے کر دے گا، فرمایا مشرک پہ رب کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت طوفان نوح آیا تھا، پانی آیا، ایک عورت تھی، اس کو کہا گیا آجا تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، میں پہاڑ کے اوپر چلی جاؤں گا، میں اوپر چلا جاؤں گا، یہ بھی کہتی ہے میں گھر دی چھت دے اتے چلی جاواں گی، گھر دی چھت دے اتے چلی جاواں گی تے میں پانی کولوں بچ جاواں گی۔ بیٹا چکیا ہویا ہے،
گھر دی چھت تے گئی نا جدوں تے اللہ پاک نے پانی نو آرڈر کیتا ہے، پانی پیراں تک پہنچ گیا چھت دے اُتے، پھر پانی اُتے جان لگ پیا تے جدوں اپنا گلا پانی دے اندر آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنیاں ایڑیاں اوپر کر کے، ایڑیاں چک کے بچے نو اتے کر دین دیئے، کہیں دیئے میرا بچہ بچ جائے۔ امام کائنات نے فرمایا اگر ترس کھا کے رب نے کسے نو معاف کرنا ہوندا اس بچے تے عورت نو رب معاف کر دیندا، لیکن او بھی پانی دے اندر غرق ہو گئے۔ پتہ چلیا اعتماد کدے تے کریدا ہے؟ سارا جے لائق آہ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، سہرا جے لائق آہ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، انسان ہجے بے جان ہجے کہ مذہب جو انسان ہجے، ہر کہیں جی زبان تے آہ صدا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ون جی آہے تصویر الگ، ہر میوے جو تاثیر الگ، ہر درخت دی ہے تصویر الگ، ہر پھل دی ہے تاثیر الگ، ہر گل ہر پھل دی ہے خوشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے کولوں منگاں گے؟ کدے تے اعتماد کران گے؟ شاہ جی دے تعویذ تے؟ کالی ٹاکی تے؟ ہانڈیاں تے؟ پھر کہنا میں توحید دا علمبردار یا روحاں کولوں مدد منگاں گے تے پھر کہنا میں اہل توحید ہاں۔ مت سوچ، مت غافر رہ، کہیں پھنس نہ جائے، توحید کا نغمہ تو بڑا اعلیٰ۔ سوال آیا جی کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول، ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی پہلی شریعت پہ ہوتا ہے، رسول نئی شریعت لے کر کے آتے ہیں۔ رسول کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو شیعہ عقیدہ نہیں پڑھا دے جب میرے کو نہیں آج انہوں نے لغتاً و اصطلاحاً کیوں جی؟ ہاں جی اچھا میں فیل ہوں جی یار۔ ہاں سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے جی، جو کہتے ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی جواب دیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو، اصل میں یہ مسئلہ کہ معراج والی رات کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ واپس آئے تو میں نے سوال کیا ہر رأیت ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نورن انا ارا، وہ تو نور تھا، میں نور کو کیسے دیکھتا۔ اور یہاں ایک اور چیز کی بھی تردید ہے، اگر نبی علیہ السلام بھی نور ہوتے تو اللہ کو بولو، کیونکہ ہم جنس چیز ہم جنس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہاں فرمایا نورن انا ارا،
اور قرآن بھی کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہی بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ اور یہ کہنا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا، جس نے نبی علیہ السلام کے متعلق مکمل طور پہ پڑھا ہو، شمائل محمدیہ امام ترمذی کی کتاب ہے، آپ اس میں پڑھیں، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ذکر ہے۔ اگر واقعی وہ چیز جو حدیثوں میں ذکر ہے تو آپ دیکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فہو حق فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ حق ہے، شیطان میری صورت میں نہیں آتا۔ بعض حضرات دیکھتے رہے، اللہ کے رسول کو سمجھتے رہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب انہوں نے پڑھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، تو ایک دن وہ آیا کہ اس نے کہا میں اللہ کا رسول کا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ تو نہیں ہے، کہا وہ نہیں۔ یعنی شیطان نبی علیہ السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں مفتیان حضرات موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم تھا، مکس کر کے مختلف زبانوں میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی، کوشش کی کہ عقیدہ سب کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔